السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے منل خان اور ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو میں آپ سب کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں. اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ آپ سب کے سامنے پیش ہوئے ہیں. مس جمائلہ ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، مس وجیہ ہیں ہمارے پاس، اور مس افرا ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ فلنگ ویز. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. آج کے شو کا ہمارا ٹاپک ہے کمیونیکیشن. بات چیت تو ہم سب کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، اور انسان بات چیت کے ذریعے ہی سروائیو کرتے ہیں. بٹ مشکلات ہوتی ہیں، ایسے بات چیت کرتے ہیں جس سے ریزلٹس نہیں آتے. آج ہم بات یہ کریں گے اور ڈسکس یہ کریں گے کہ کون کون سے کمیونیکیشن سٹائلز ہوتے ہیں جو یوزلی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور پھر کون سے کمیونیکیشن سٹائلز ہیں جن کو ہم یوز کر کے ریزلٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں، اپنی بات چیت کو بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے رولز ہیں کمیونیکیشن میں جو ہم اپنی لائف میں اور کمیونیکیشن میں لا کے اپنی بات چیت کو بہتر کر سکتے ہیں. مشمائلہ، آپ بتائیں گی کہ کیا طریقہ ہے جو ہم اپنی بات چیت کو بہتر کر سکیں؟ اس سے پہلے میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی، ڈیفینیٹلی ہم طریقوں پر بھی بات کریں گے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ، جیسے آپ نے کہا، بات چیت ہی انسانوں کے لیے بنی ہی ہوئی ہے. انفیکٹ انسان بات چیت کی وجہ سے ہی انسانیت کے درجے پر پورا اترتے ہیں، کیونکہ اینیمل ٹریٹس بھی ہیں ہم سب کے اندر اور ہیومن ٹریٹس بھی ہیں. تو ہیومن ٹریٹس میں سے بات چیت سب سے پرومیننٹ ٹریٹ ہے کہ ہمیں اپنی فیلنگس کو بتانا آ سکتا ہے. ہم سیکھ سکتے ہیں پراپرلی ریئیکٹ کرنے کی بجائے، جانوروں کی طرح گھورنے کی بجائے، لڑنے کی بجائے، چھپنے اور بھاگنے کی بجائے. ہمیں اگر کمیونیکیشن سکلز آتی ہیں، اگر ہمیں بات چیت کرنے کا صحیح طریقہ آتا ہے، تو ہم اپنے تعلقات کو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں. ہم اپنی لائف میں بہت سارے بینیفٹس لے سکتے ہیں. ہم اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اگلے بندے کو کنوے کر سکتے ہیں. سو دیر آر سو مینی میتھڈز جس کو ہم کہتے ہیں، جن سے ہم روزمرہ آپ دیکھتے ہیں کہ بات چیت جو ہم عام انسان کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں بہت غصے والے ٹون میں اور بڑے غصیلے سے ہوتے ہیں. اس کو ہم اگریسو اسٹائل کہتے ہیں، جو بہت ڈومینیٹ کرنے والے ہوتے ہیں. ڈومینیٹ سے مراد یہ ہے کہ اپنی منوانے والے ہوتے ہیں. ان کا جو نظریہ ہوتا ہے بات چیت میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ رائٹ ہے. ان کو اپنے رائٹس کا اور اپنے جو بھی رولز ہیں اس کو فالو کروانے کا سب سے زیادہ ان کا یہ ایم ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور دوسروں کی رسپیکٹ کو ذرا وہ کم ہی دھیان میں رکھتے ہیں، اور یا بالکل بھی نہیں رکھتے. کچھ لوگوں کی بات چیت میں یہ رنگ نظر آتا ہے کہ بہت دھڑلے والے اور بہت بات منوانے والے اور روب والے جس کو ہم کہتے ہیں، اور اٹیکر ہوتے ہیں. اپنے پوائنٹ آف ویو کو پرائورٹی پر رکھنا. پھر دوسرے بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، جو کہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے نہیں لاتے. لوگوں کو پلیز کرنا ان کی بات چیت میں شامل ہوتا ہے، ہاں میں ہاں ملانا شامل ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ، یا کوئی اور ریزنز ہوتی ہیں جس پہ کہ وہ اپنی ایون ضروریات کو بھی نہیں بتا سکتے. تو پیسو لوگ ان کو کہتے ہیں. یہ ان کا کام صرف زندگی میں دوسروں کو خوش کرنا ہے، نہ یہ اپنی کوئی اگر ان کی تعریف کر دے تو اس کو اچھے سے لیتے ہیں، اور نہ ہی یہ بڑھ چڑھ کر اپنی فیلنگز کسی کو بتا سکتے ہیں. سو یہ وہ لوگ ہیں. یعنی اگریسو لوگوں کا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ وی آر رائٹ، اور پیسو لوگوں کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ادر پرسن آر رائٹ. سو اپنی جو عزت اور جو اپنا رائٹ ہے وہ اس طرح سے وائس نہیں کر پاتے ہیں. پھر ان کا ہی ملا جلا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے جس کو ہم پیسو اگریسو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت پہلے ذرا چپ رہتے ہیں، اور پھر ایک دن لاوا ان کا پھٹ پڑتے ہیں اور بہت غصے میں آ جاتے ہیں. یعنی پیسو اگریسو لوگ وہ ہوں گے جو پیسو لوگوں کی بھی ٹینڈنسیز اور خاصیت رکھتے ہیں، اور اگریسو لوگوں کی بھی. یہی وہ لوگ ہیں جو انڈائریکٹ وے میں اپنی جو فیلنگز ہیں، اپنی ضروریات ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو وہ جیسے جو تانے دینا، طنز دینا، ہنسی مذاق میں بات کہہ دینا، کہنا میں مذاق کر رہا ہوں، یہ پیسو لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ طنز تانے کرنا، مذاق میں بات کرنا، شوگر کوٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں لپٹی ہوئی بات کرنا. یہ وہ لوگ ہیں. اب اگر ہم غور کریں تو ان تینوں طریقوں سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا، اور نہ ہی ہماری تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. بیکاز بات چیت تعلقات کو بہت مضبوط کرتی ہے اگر ہمیں آتی ہے تو. لیکن اگر کوئی بات چیت کا انداز ہمارا تعلقات کو مضبوط بنانے کی بجائے کمزور کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں، تو پھر اس کا
مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون سے طریقے ہیں یا وہ کون سا ایک طریقہ ہے جس سے کہ بات چیت با اثر ہوتی ہے, جس سے کہ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. ان تینوں طریقوں سے بات چیت کے جتنے بھی ہم نے اگریسیو, پیسیو اور پیسیو اگریسیو ڈسکس کیے ہیں, ان سے تعلقات مضبوط نہیں ہوتے اور نہ ہی آپ اپنا میسج دوسرے کو کنوے کر سکتے ہیں. بات چیت کہتے ہی میسج دینے کو, اپنا پیغام دوسرے کو دینا اور اس کا ریسیو کرنا. صرف پیغام دینا بات چیت نہیں ہوتی ہے, پیغام ریسیو کرنا, صحیح پیغام ریسیو کرنا بھی بات چیت ہوتی ہے. تو آپ کی باڈی لینگویج سے لے کر آپ کی ٹون, آپ کی پچ جس کو کہتے ہیں, آپ کی جیسچرز, آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ کا الفاظ پہ جیسے آپ نے کہا, آپ کتنے پازز کس چیز پہ اسٹریس دے رہے ہیں, وہ بڑی امپورٹنٹ یعنی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا بات کریں, یہ آپ کی ایک پوری شاید باڈی لینگویج ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. ایک بات ایگزیکٹلی ایٹیٹیوڈ اور یہ سوشل اسکل, ان فیکٹ یہ جو جس طریقے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کوئی سوشل اسکل ایک ہے جس کو ہم کمیونیکیشن میں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں. سو بات چیت کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نان وربل یعنی وہ جیسچرز جو کہ الفاظ نہیں ہیں, میں نے جیسے کہا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے کسی کا, اس کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے. اور ہمارے باڈی جیسچرز, ہمارے باڈی پوسچرز, ہماری ٹون, ہمارے پوزز, یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اگلے کو میسج پہنچانے میں. الفاظ تو بہت کم پرسنٹیج ہے جو ہمارا میسج اگلے تک پہنچا دیتے ہیں. سو چوتھا جو اسٹائل ہے جس پہ ہم نے انفیکٹ بات کرنی ہے آج, میں چاہوں گی میرے باقی کولیگز بھی اپنے ان پٹ دیں, وہ ہے اسرٹیو اسٹائل. یہ بات ڈسکس کرنے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اسرٹیونیس کی صحیح کانسیپٹ کو شاید نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ بولڈ بلنٹ ہونا جو ہے وہ اسرٹیو ہے. اسرٹیونیس کا پرنسپل ہی یہ ہے میوچل رسپیکٹ. میوچل رسپیکٹ کا مطلب ہے کہ میں جو بھی بات کروں, چاہے وہ میری فیلنگز ہوں, چاہے وہ میری ضروریات ہوں, چاہے میں اپنے حق کے لیے بولوں, میں اس بات کو پورے ناپ تول کر بول رہی ہوں یا بول رہا ہوں کہ اس سے میری رسپیکٹ بھی خراب نہ ہو, نہ میں کسی کو یہ الاؤ کروں, ایسی ساؤنڈ باؤنڈریز بناؤں کہ مجھ سے ڈس رسپیکٹفل وے میں کوئی بات نہ کرے, اور نہ مجھے یہ کوئی رائٹ ہے کہ میں کسی کی باؤنڈریز کو اور رسپیکٹ کو وائلیٹ کروں. کتنا خوبصورت پرنسپل ہے کہ آپ اپنی اور اگلے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے مشکل سے مشکل ٹاپک پر بات کرتے ہیں. اکثر اوقات میں نا ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ سیدھی سیدھی کھری کھری بات سنا دینا بنا جھجک کے. اکثر اوقات اب بچے جیسے یا بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جی میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, یہ تو میری کوالٹی ہے کہ میں جو بات ہوتی ہے بھائی منہ پہ کہہ دیتا ہوں. لیکن بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, منہ پہ ایسے تو نہیں کہ آپ بلنٹلی بدتمیزی کر دیں اور اس کو آپ کہیں کہ جی میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں یا میں اسرٹیولی بات کر رہا ہوں. یہ کہنا ہے کہ میری کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, یہ بندہ بہت اچھا بولتا ہے. ہاں, اور میں تو جو بھی بات ہوتی ہے وہ سیدھی سیدھی کہہ دیتا ہوں, سیدھا سیدھا سنا دیتا ہوں. تو کسی کو سنانا یا بدتمیزی کرنا یا اس طرح کے ورڈز یوز کرنا, یہ تو اسرٹیونیس نہیں ہے نا. بالکل بالکل, یہی پوائنٹ تو ابھی شو شروع ہونے سے پہلے ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اصل مقصد اسرٹیو کمیونیکیشن کا یہ ہے کہ رسپیکٹ کا دامن آپ نہ چھوڑے بات چیت, جس سے کسی کی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو. مطلب اگر آپ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور اتنا جو ہے وہ بلنٹلی باتیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسرٹیو ہیں. یہ تو اگلے بندے کی اگر دل آزاری ہو رہی ہے, وہ ڈس ریسپیکٹڈ فیل کر رہے ہیں, تو دیٹ مینس کہ آپ اسرٹیولی بات نہیں کر رہے. اگر آپ کا گول بھی اچیو نہیں ہوتا نا, اگر آپ کی بات چیت صحیح نہیں ہے تو آپ کا گول بھی اچیو نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, ہم بات کرتے ہیں کہ ہیومنز جو ہیں وہ سوشل اینیمل ہیں. سو سوشل اینیمل ہونے سے مراد یہ کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں کچھ چیزوں کے لیے, کچھ اپنی نیڈس کے لیے. چاہے جیسے اگر ہم اپنی کامن ایگزامپل لے لیتے ہیں, اب ہم چیزیں خریدتے ہیں, اب وی ڈونٹ گرو ایوری تھنگ ایٹ آر ہومس. ہمارے گھر پہ گندم نہیں اگتی, ہمارے گھر پہ چاول نہیں اگتے. فار ایگزامپل ہم نے شاپ کیپر کے پاس جانا ہے لینے, سو وی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ اپنی نیڈس کو اس طرح سے کہ اس کی رسپیکٹ کو وائلیٹ نہ کیا جائے. یوزلی یہاں پہ بہت کامن ایک ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے, جو اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں بارگین کرتے ہوئے, یا بہت کامن دیکھنے میں آتا ہے کہ دکاندار کے ساتھ آپ کوئی سودا وغیرہ کرے تو اس پہ لڑائی ہوگی آپ کی, اور پھر ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ مرڈرز تک ہو جاتے ہیں. ان کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی, بٹ الٹیمیٹلی آپ ایک ایسی چیز میں اینڈ کرتے ہو جو کہ آپ کا پرپز نہیں ہوتا. سو جب ہم سوشل ہیومن بینگس کی بات کرتے ہیں, اور جب ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری نیڈس ڈپینڈ کر رہی ہیں کسی اور انسان کے اوپر, اور ہم ریلائی کرتے ہیں اور ہم مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور تو اس کے لیے ان کو ہم نے نیڈس کو جب بتانا ہے تو اس کے لیے کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے. اگین کمیونیکیشن میں دو چیزیں ہیں جیسے ہم اس پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ وربل اور نان وربل.
اور زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ نان وربل کا ہوتا ہے. وربل بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر ہم نان وربل پہ ہی کام کر لیں, مطلب ہمارے باڈی جیسچرز, یہ کہ ہم بات کرتے ہوئے گھوری تو نہیں کرا رہے, ہم بات کرتے ہوئے ہماری آواز کتنی اونچی جا رہی ہے, کتنی نیچی جا رہی ہے, لہجہ ہمارا طنز والا ہے یا سمجھانے والا ہے یا ریکویسٹ والا ہے یا ویسے اپنی سمپلی بات کو کنوے کرنے والا ہے, اور تانے وغیرہ تو ہم نہیں دے رہے. اگین ورڈس کی سلیکشن ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس ٹائپ کے ورڈس یوز کر رہے ہو, آپ کے کلچرلی اپروپریٹ ہوں, اس طرح کے ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ آپ ایک رسپیکٹفل فیملی سے ہو, آپ کی ٹیچنگس کیا ہیں, اور آپ اگلے بندے کی جو رسپیکٹ ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو بھی آپ مینٹین کر رہے ہو, ان کو بھی آپ بریچ نہیں کر رہے ہو. اگین سوشل, جب ہم ایک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر تو ہرڈز ہو گئے نا, پھر تو ہم بکریاں ہو گئے. اگر ہم ایک دوسرے کی سوشل نیڈس کو نہیں مطلب لحاظ میں نہیں رکھ سکتے, ان کا خیال نہیں رکھ سکتے, ہم نے وائلیٹ ہی کرنا ہے, تو پھر ڈفرینس ختم ہو جاتا ہے نا ہیومنز میں اور اینیملس کے اندر. سو بیسیکلی اسرٹیونیس پہ ہم آج بات کریں گے, اور جس کے بارے میں جس ہم اس بتا رہی تھی کہ اپنی فیلنگس کے تھرو جو ہے کس طرح سے آپ ایکسپریس کرتے ہو. اور اگین بلنٹ ہونا بہت کامن کنفیوژن ہے کہ میں تو جو منہ میں آتا ہے میں بول دیتی ہوں, میں تو بہت دل کا بہت صاف ہوں میں, ایگزیکٹلی. میل نہیں رکھتا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ دل کا بہت صاف ہے, بے شک زبان سے تھوڑا سا کڑوا ہے, تو وہ بھی چیز نہیں ہے. ایسا کیسے ہے کہ وہ آپ خود تو صحیح, آپ خود تو کہہ دیتے ہو, بٹ اگلا بندہ آپ کی وجہ سے اسٹریس میں جا رہا ہے, اور پھر اگین وہ آپ کی سوسائٹی کے لیے کوئی کنسٹرکٹیو چیز نہیں ہے. اچھا اکثر اوقات میں نے یہ بھی دیکھے کہ جیسے آپ خود بہت اگلے بندے نے آپ سے بدتمیزی کی ہے, تو آپ اس کی ٹون میں آ کے مطلب اس کے لیول پہ آ کے بات کرنا اسٹارٹ کر دیتے, پھر جسٹیفیکیشن دینے لگ جاتے ہیں کہ جی اس نے اس طرح بات کی تھی تو میں اس طرح بات کرنے لگا تھا. جبکہ اپنے اکارڈنگ بات کرنی چاہیے, آپ کا اپنا جو بھی اسٹائل ہے. اگر اگلا بندہ بدتمیزی پہ آ گیا, گالیاں دینے لگ گئے, تو طرح پہ آ گئے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیول پر اتر کے اسی طرح آپ بات چیت کریں. اس طرح تو نہ آپ کی رسپیکٹ رہے گی نہ اگلے کی رسپیکٹ رہے گی. یہ کہ یہ ریئیکٹیو پیٹرن ہوگا, آپ کا اپنا بھی تو ایک اسٹائل ہے نا, آپ ایک اپنا بھی تو ایک کریکٹر کیری کرتے ہیں. اسرٹیونیس ان فیکٹ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو کوئی کیری کرتا ہے. آئی مین یہ نان وربل اور وربل لینگویج سے بیونڈ ہے, یہ کانفیڈنس کا نام ہے, اور یہ کلیئر ہونے کا نام ہے کہ آپ ایک کلیئر سی کمیونیکیشن کرتے ہو اگلے بندے میں, جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. آپ خود بھی کلیئر ہوتے ہو کہ نا آئی ہیو دس رول, آئی ہیو دس پرنسپل کہ مجھے نہ اپنی رسپیکٹ کو وائلیٹ ہونے دینا ہے, مطلب آپ کی اپنی باؤنڈریز بھی کلیئر ہوں, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دوسرے کی کیا باؤنڈریز ہیں جس کو اپنے بریچ نہیں کی بات آ جاتی ہے نا یہاں پہ. جب آپ کی, کیونکہ نارملی ہم جب بات کرتے ہیں کسی خاص طور پہ جب ہم نے کوئی سخت بات کرنی ہوتی ہے یا کوئی مشکل بات کرنی ہوتی ہے, تو ہم یوزلی غصے میں ہوتے ہیں. ہماری انٹینشنز یہ ہوتی ہیں کہ آج تو اس کو آنے دو, میں اس کو بتاؤں گا. ویئراز اگر ہم اپنی انٹینشنز کو رائٹ کر لیں کہ رادر دین آپ اس کے اوپر اگریسولی اٹیک کرنے کی بجائے آپ کو اس کی صرف غلطی سے اویئر کروانا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پارٹ پہ غلطی تھی یا مجھے ایسے لگا کہ غلطی تھی. سو جب انٹینشنز میں فرق آ جاتا ہے تو آپ کے ایکشنز آٹومیٹکلی اس کے اکارڈنگ چینج ہو جاتے ہیں. کمیونیکیشن جیسے شمالا نے کہا کہ آپ کا مقصد ہے کہ اپنی میننگ جو ہے وہ شیئر کرنا, ایک بات ہے, ایک انفارمیشن ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں, دین آپ لے بھی رہے ہیں, رائٹ. بٹ دین اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں اس کو برا فیل کراؤں یا میں اپنی بات منوا لوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہو جائے, یا اس کو برا فیل کرانا, یہ بے عزت کرنا, تو پھر obviously وہ کمیونیکیشن تو بالکل. کمیونیکیشن کا یہی ہے کہ ایک ٹو وے پروسیس ہے, جیسا ہم اس نے آلریڈی بتایا. اگر کوئی آگے ریسیو کرنے والا نہیں ہے یا جس طرح آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس طرح ریسیو نہیں ہو رہی, تو وہ صرف آواز رہ جاتی ہے, اٹس جسٹ ساؤنڈ. یہ وہ کوئی سینٹینس نہیں ہوتا, وہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اٹس اے ٹو وے پروسیس. آپ نے کوئی بات کی اور آگے سے رسپانس آئے گا, ٹھیک ہے, اور اس کو ریسیو کرتے ہیں. کہ اگلا بندہ, آپ کمیونیکیشن میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کس انٹینشن سے سن رہے ہو. آئدر آپ جواب دینے کے انٹینشن سے سن رہے ہو اگلے کی بات, آپ ڈیفینسو موڈ میں آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سن رہے ہو, اگلے کو غلط پروف کرنے کے لیے سن رہے ہو, لڑائی کے موڈ میں ہو لڑائی کرنے کے لیے سن رہے ہو, یا ایکچولی اگلے بندے کی بات سمجھنے کے لیے سن رہے ہو. یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ لوگ اگلے کی بات انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے. اکثر اوقات آپ نے لوگوں کو پالیٹکس پہ بحث کرتے ہوئے سنا ہوگا, اگلے بندے کا چاہے پوائنٹ صحیح بھی ہے لیکن وہ بحث کر ہی جائیں گے کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ صرف اس کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ غلط ہو. تو اس میں جو ہماری کمیونیکیشن ہے, ہم آپ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں کمیونیکیشن کی. بٹ اس سے پہلے آئی ریئلی وانٹ کہ ہم بات کریں لسننگ کا کیا پارٹ ہے اور کس طرح ہم ایکٹیو لسننگ کر سکتے ہیں. کہ جب ہم اسرٹیو کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس کی بات کریں گے نا, چونکہ اس کی بہت ساری ہیں, لیکن ہم نے ان ٹیکنیکس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے جو کہ ہم کیری کر سکیں, جو کہ نیسیسری ہیں. ان میں سے لسننگ ون آف دیم ان کو کہنے آپ کے پرائورٹی پر لسننگ ہے.
اور بات چیت کے جو سب سے زیادہ اہم پارٹ ہوتا ہے وہ لسننگ ہی ہے. جیسے مس افرا نے کہا نا کہ ہم سننے کی ہماری انٹینشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سم ٹائم ہم جواب دینے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم ہم بالکل بھی ایک اگلے بندے کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سننا تو شاید کہیں گے ہی میرا نہیں. خیال ہے کہ جس پوائنٹ آف ویو سے ہم اگلے کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں اسی طرح کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. پرسیپشن ہمارا ویسا ہی ہوتا ہے, اسٹوریز بنا لیتے ہیں. اچھا اس بات چیت میں سب سے اہم رول جو آپ نے کہا نا کہ وانٹ اور ہمارا انٹینشن جو ہے, اس میں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بہت ہی سینسٹیو سا پوائنٹ ہے کہ جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے شروع میں ہماری نیت یہی ہو کہ ہم اچھے سے بات کریں گے, لیکن اگلا بندہ تھوڑا سا ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے جو کہ سننے اور سمجھنے کی نہیں ہے, تو آپ کی انٹینشن کیسے چینج ہوتی ہے یہ ہمارے نوٹس میں بھی نہیں آتا. ہم ایک اچھی انٹینشن سے اگلے سے بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نہیں سننا آپ کی بات اور یہ اور وہ. جیسے پیرنٹس کے ساتھ اکثر بچوں کے ساتھ پیرنٹس کو یہ ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے کہ جب بھی وہ بات کرنے لگتے ہیں تو وہ ٹارگٹ سا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے, اور وہ پہلے سے ہی کوئی پری کنسیوڈ آئیڈیا ہوتا ہے ان کا کہ اب والدین ہیں تو انہوں نے کسی بات سے منع ہی کرنا ہے. سو والدین کی انٹینشن چاہے سمجھانے کی ہو بھی, بچوں کا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ یہ اب اٹیک ہے, اور وہ اس موڈ میں جب بات کرتے ہیں تو والدین کی اچھی انٹینشنز بھی جو ہیں وہ پنشمنٹ اور اس طرح کی غصہ آ جاتا ہے نا, پھر وہ ساری بات سے وہ ادھر آ جاتی ہے, جی آپ نے مجھ پہ غصہ اچھا کیا. میرا خیال ہے اس میں کہ پھر ہم جو پرسیو کر رہے ہیں اور جب ہم اپنی اسٹوری بنا رہے ہیں ایک دماغ میں, وہ زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے لے رہے ہیں. سارا میٹر ہی وہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پرسیپشن. دیکھیے اگلا بندہ اگر آپ کو غصہ دلا بھی رہا ہے, اگر آپ کے پاس اسکرپٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے جس کو آپ فالو کریں گے, تو پھر آپ وہ کریں گے جیسا وہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں. مطلب آپ کا ریموٹ جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے, پہلے سے آپ نے ڈیسائیڈڈ اپنے کوئی ایکشنز نہیں رکھے ہوئے ہیں اور بات چیت کے انداز نہیں رکھے ہوئے ہیں کہ سننا تو مجھے لازمی ہے اور ہر حال میں, اور سمجھنا ہے سننے کے لیے, یعنی سمجھنے کے لیے مجھے سننا ہے. جیسے وہ 7 ہیبٹس میں سے ایک ہیبٹ ہے کہ فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. دیکھیے اگر ہمیں سننے کی عادت صحیح سے آ جائے نا, تو آپ یقین کریں بات چیت کا آدھا کام ہو جاتا ہے. اگر ہم سمجھنے کے لیے سنیں, اور اس کے لیے بہت آسان طریقے, آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ اگلے بندے کی بات کو دہرا سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو میٹھے انداز میں کوئی بے عزتی کر رہا ہے یا کوئی دھمکی دے رہا ہے, تو آپ انہی کی بات کو دہرا کر آپ اس طرح سے پولائٹ اور رسپیکٹیبل وے میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی بات سے یہ محسوس ہو رہا ہے. اچھا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ ایون کہ اتنے سینسٹیو میٹر سچ ایز ٹیررزم کی اگر ہم بات کریں تو ایک اتنی امورل ایکٹیویٹی ہے ٹیررزم میں جانا یا ٹیررسٹ اٹیکس ہونا, بٹ کنٹریز جو ہیں وہ پریفر کرتی ہیں, انفیکٹ پریفر کیا وہ کرتی ہے کہ وہ نیگوسیشنز میں جاتی ہیں ان کے ساتھ رادر دین, حالانکہ وہ چاہیں تو وہ کلیئرلی ایک وار لائک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے, بٹ اگین ریئیکٹیو اپروچ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. سو ایون کہ اتنے سینسٹیو میٹرز کے اندر بھی وہ کمیونیکیشن کو پرائرٹی دیتے ہیں, اور کمیونیکیشن کے تھرو ہی جو ہے نا کوئی ٹیبل ٹاک کے تھرو جو ہے وہ میٹرز کو کسی نہ کسی طرح سے کسی پوائنٹ تک لایا جاتا ہے. یہ ہے ہی ہیومن اسکل, اور یہ انسانوں کی یہی تو فرق ہے نا پھر فرق اور جانوروں میں اور انسانوں میں. لیکن اس کو ہمیں آنا جو ہے وہ ایک کوشچن ہے کہ کیا ہمیں صحیح رزلٹ اورینٹیڈ اور افیکٹو کمیونیکیشن ہے ہماری. اور آئی گیس کہ اس کے کوئی نقصانات بھی نہیں ہیں. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پیسو اسٹائل ہے, اگریسو اسٹائل ہے, پیسو اگریسو کمیونیکیشن کا اسٹائل ہے, لیکن اسرٹیو کمیونیکیشن کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ کا کام نکلتا نہیں ہے تو کوئی آپ کا کام خراب بھی نہیں ہوگا اسرٹیولی بات کرنے سے. آپ اسرٹیولی کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے, آپ کا ایک میوچل رسپیکٹ کا جو ہے وہ ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. اپنے لیے بھی آپ کی سیلف رسپیکٹ بھی رہتی ہے, اگلے کے ساتھ بھی, اگلا بھی یہ تمیز سے آپ بات کریں گے, اچھے طریقے سے بات کریں گے تو اگلے کی نظر میں بھی آپ کی رسپیکٹ انکریز ہوگی. انفیکٹ وہ بات کہہ سکتے جو پہلے بات کرنے سے پہلے آپ سوچتے تھے بہت بار, اور انفیکٹ کبھی کبھی کہتے بھی نہیں تھے کیونکہ آپ کو ہوتا تھا کہ سامنے والا برا مان جائے گا, لیکن وہ آپ کیونکہ کہنے کا انداز ایسا نہیں ہوتا کہ برا فیل کیا جائے, تو آپ اپنی جو آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں, جو پینٹ اپ ایموشنز ہوتے ہیں, ان کو آپ بہت ایزیلی ایکسپریس کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ اس میں جو چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس اگلا بندہ, پیرنٹس آپ کے غصے میں بھی ہیں
اگر آپ assertively جا کے ان سے بات کریں گے تو شاید انہوں نے جو بات آپ کی ماننی بھی نہیں تھی وہ اگر آپ assertively بات کریں گے تو شاید وہ مان بھی جائیں. تو جو کام آپ کا نہ ہونے والا بھی ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ممکن ہے کہ وہ نہ ہو, لیکن اگر آپ کا بات چیت کا طریقہ ٹھیک ہوگا تو اکثر اوقات آپ کے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں assertiveness 3 چیزوں کو کیری کرنے کا نام ہے. آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی بات چیت کو اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, یہ کانفیڈنس آپ کے پاس ہے. پرنسپل جو ہم نے پہلے شیئر کیا کہ ہم اپنی اور دوسرے کی رسپیکٹ کو کبھی بھی اس کے اوپر یعنی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اپنی رسپیکٹ کو بھی وائلیٹ نہیں کریں گے اور ہم اگلے کی رسپیکٹ کو بھی نہیں. سو کانفیڈنس 1. 2, آپ کافی کلیئر ہے, آپ کو کافی پتہ ہے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے, کیا میسج دینا. وہ جو نیت کی بات ہو رہی تھی, انٹینشنز کی بات ہو رہی تھی, تو آپ کافی اس میں کلیئر ہیں. تیسرا, آپ کو کنٹرول بھی ہے, کام بھی ہیں. پھر آپ کو اپنی جذبات کے اوپر, اپنی پوری سیلف کے اوپر, اپنے الفاظ کے اوپر, اپنی ٹون کے اوپر آپ کو کنٹرول بھی ہے. سو اگر ہم ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں اچھے سے ورک میں لے آئیں تو یہ assertiveness ہے, بائی فالوئنگ دا بیسک پرنسپل آف assertiveness. تو مطلب یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں ہر ٹائم کیری کرنا ہے اور ہر ایک کی طرف کرنا ہے, ناٹ جسٹ کہ کسی اتھارٹی کی طرف یا اس طرح سے, لیکن ہر ایک کی طرف. اسٹارٹ تو ہمیں خود سے کرنا ہے. سیلف اسرشن سب سے امپورٹنٹ بات ہے. سیلف اسٹیم کے پلرز میں سے ون آف جو ہے وہ پلرز بھی یہ ہے کہ وہ سیلف اسرشن کی بات کہتے ہیں کہ assertiveness کا مطلب یہ ہے کہ آپ آتھینٹک وے میں کلیئر ہو کر کانفیڈنٹلی خود کو بھی نہ کہہ سکتے ہیں جن باتوں پر آپ چاہتے ہیں خود کو نہ کہنا. ہم سب چاہتے ہیں بہت دفعہ, تو کیا آپ نہ کہہ سکتے ہیں؟ سو assertion تو اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور پھر آپ دوسروں اپنی کے ساتھ رسپیکٹ, اپنی باؤنڈریز, اپنے بارے میں آپ کلیئر ہیں کہ نہیں ہے کلیئر. تو assertiveness کی ہم نے بات کی ہے کہ وہ کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو اپنی لائف میں لانا ہے. بٹ دین اب ہم کمیونیکیشن کی کیونکہ بات کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گی کہ ڈوز کیا ہیں کمیونیکیشن میں اور ڈونٹس کیا ہیں, کہ کیا کس بات چیت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. دیکھیں رسپیکٹ تو مینڈیٹری ہے نا, رسپیکٹ تو لازمی ایلیمنٹ ہے. دوسرا ہم نے لسننگ کی بات کی ہے, یہ ڈوز میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ رسپیکٹفل بات ہو, لسننگ ہو. اچھا, اسی لیے ہمارے پاس 2 کان ہیں اور 1 منہ ہے تاکہ ہم زیادہ سنیں اور بولیں کا. ہم ذرا الٹا کرتے ہیں, ہم زیادہ بولتے ہیں, سنتے اور کم ہے. مطلب سننا ہی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. وی آر فارچونیٹ, یہاں پر میں لینا چاہوں گی کہ ہمیں سننا سکھایا جاتا ہے تھراپسٹ کو. یعنی ان کی ٹریننگ میں شامل ہے کہ انٹرویو کی سکلز جب ہمیں سکھائی جاتی ہیں تو اس میں وہ سکھاتے ہیں کہ ایمپیتھیٹک لسننگ کیا ہوتی ہے, اگلے کے ساتھ کنیکٹ کر کے سنتے کیسے ہیں. سو ڈوز میں سے سننا, اور وہ بھی ایمپیتھیٹک لسننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگلے کی جذبات کی لینگویج کو پوری طرح سے سمجھنا. کہ اگر ایک بندہ آپ کو غصے میں کہہ رہے ہیں جائیں میں نے بات نہیں سننی, آپ کی ایمپیتھیٹک لسننگ آپ کو بتاتی ہے کہ اس وقت یہ بات کرنے کی اسٹیٹ میں نہیں ہے, تو آئی کین کنیکٹ ود دیم یا ود ہر, تو بعد میں ہم وی کین ٹاک لیٹر. رسپیکٹ ڈوز میں ہے, لسننگ ڈوز میں ہے. اچھا, ایسے جو لفظ ہیں آپ کے بہت ہی چنے ہوئے ہونے چاہیے, یہ ڈوز میں ہے. چنے ہوئے لفظ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی بات ہو اور با اثر بات. جو ہم کہتے ہیں کہ لمبی چوڑے لیکچرز جو ہیں وہ افیکٹو نہیں ہوتے, بجائے کہ جو آپ 1 منٹ میں اگلے کو بات کہہ دیں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, بجائے کہ آپ 2 گھنٹے بٹھا کے جو ہے وہ ایک ہی بات کو رپیٹ کری جائیں اور وہی لیکچر دیے جائیں. فوکس ہونا چاہیے, آپ کا انٹینشن ہے کیا, یہ ڈوز میں ہے. سم ٹائم ہم بات کوئی شروع کرتے ہیں اور کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں. سو ہمیں فوکس اور کلیئر, جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم ہمارا میسج, ہم میسج کیا دینا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو یہ بات میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو کرفیو ٹائم ہے یا رات کو گھر آنے کا ٹائم ہے وہ یہ ہونا چاہیے, اور آپ بات یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تم نے اپنا حال دیکھا ہے, تم نے اپنے گریڈز دیکھے ہیں, یہ ادھر ادھر کی بات, تو آپ اس کو بالکل بھی میسج نہیں دے سکتے. آئی لینگویج سب سے بیسک ڈو آپ سمجھ لیں کہ فیلنگ لینگویج یا آئی لینگویج میں بات کرنا. اب آئی لینگویج میں سے مراد آنکھیں نہیں ہیں, آئی لینگویج سے مراد میں کا لفظ, کہ بجائے ہم اگلے بندے کو اس انداز سے بات کریں کہ تم یہ ٹھیک نہیں کرتے ہو, تم نے یہ کیوں کیا ہے, یعنی یو لینگویج میں بات کرنا. کیونکہ جب ہم کسی سے یو لینگویج میں بات کرتے ہیں تو ہم اگلے بندے کو ڈیفینسو بناتے ہیں, اس کو
غصہ آ سکتا ہے ہماری بات سے, وہ بلا وجہ کی صفائیاں دینا شروع کر سکتا ہے. لیکن جب ہم آئی لینگویج میں بات کریں, جب ہم یہ کہتے ہیں میرے خیال سے, مجھے لگتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں, میں نے یہ محسوس کیا, یا مجھے یہ کیونکہ محسوس ہو ہوا. سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں فیل ہوئی ہے اگلے کی وہ انٹینشن بھی نہ ہو, تو وہ آلریڈی کہ یار میں تو اس کے لیے اچھا کرنا چاہ رہا تھا, الٹی یہ بات تو میرے پہ پڑ گئی ہے, تو بجائے کہ آپ جب جا کے ایک دم سے اٹیکنگ لگتا ہے نا کہ تم نے یہ کر دیا, یو ڈیڈ دس, تم ہمیشہ یہ کرتے ہو, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب ہم آئی لینگویج میں استعمال کرتے ہیں اس کو کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, میرے خیال سے تمہیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ان چیزوں کو بہتر کر لیں, یا مجھے ایسا محسوس ہوا, آپ کی بات سے ایسا لگا جیسے آپ کوئی دھمکی دے رہے ہیں, آپ کی بات سے میں کمفرٹیبل فیل نہیں کی. یعنی الفاظ کا چناؤ ایسا آپ کا ہونا چاہیے کہ بات آپ اگلے بندے کو میسج دے رہے ہیں. جیسے اگر کسی پیرنٹ کو اپنے ٹین ایجر سے بات کرنی ہے اور اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ پھر میں دیکھوں گا کہ تم باہر قدم کیسے رکھتے ہو, اور تم نے تو زندگی پر بات کر دی ہے, تمہارے تو خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا. تو آپ دیکھیں کہ ٹین ایجر کی سیلف رسپیکٹ پر ایک ٹارگٹ وہ فیل کرتے ہیں, مطلب دھمکیاں نہیں دینی. تو جب آپ ٹینٹیٹیو بات کرتے ہیں, ٹینٹیٹیو بات سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بڑے کنسرن ہوتے ہیں, ہم کافی پریشان ہو جاتے ہیں جب آپ فون نہیں اٹھاتے, جب آپ راتوں کو لیٹ آتے ہیں. سو ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ محسوس کرتے ہیں جب آپ یہ کرتے ہیں, تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کنسرنز کو سمجھیں, ہمارے پریشانی کو سمجھیں, اور آئندہ سے اس کا خیال رکھیں. اور پھر بار بار کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ڈوز میں کچھ چیزیں آئی لینگویج کی. پھر مسٹر مائلہ, جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ٹائمنگ کا کیا رول ہے, کہ ہم کس ٹائم بات کر رہے ہیں, از دیٹ امپورٹنٹ؟ ویری امپورٹنٹ. ٹائمنگ سے آپ کی میں یہ مطلب لوں گی کہ اگلے بندے کے جذبات اور اسٹیٹ کو اور اپنی اسٹیٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ٹائم سلیکٹ کرنا ہے. اگر ہم بہت تھکے میں اور آپ کسی کوئی بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں جس پہ کوئی ریزلٹس نکالنے ہیں آپ نے, تو وہ صحیح ٹائم نہیں. جیسے ایک پیرنٹ کو ٹین ایجر کو کرفیو ٹائم بتانا ہے, تو وہ رات کا ٹائم تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے جب وہ خود بھی سارا دن تھکا ہوا ہے اور ٹین ایجر بھی. مطلب اسپیشلی جب وہ جیسے گھر میں انٹر ہو رہا ہے تو پیرنٹس بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی آئے تو صحیح, میں اس کو چھوڑوں گا. اچھا, اس میں یہ بہت میں ایڈ کروں گی کہ اکثر اوقات جب شوہر تھکے ہارے آفس سے یا کام سے گھر آتے ہیں, یا تو بیویوں کی لسٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے, یا سارے دن کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, مطلب وہ خود تھکی ہاری, میوں سے زیادہ تھکی ہاری, ہائے میں تو یہ ہو گیا, تو وہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. مطلب ان کو ریسٹ کرنے کا, ریلیکس کرنے کا ٹائم نہیں دیتے, خود تیار بیٹھی ہوتی ہیں ہم کہیں جا رہے ہیں کہ میں تھکا ہوا سارا دن کھایا ہوں, تم نے کیا شروع کر دیا. ہاں, تو مطلب ان کو ریلیکس کرنے کا, انڈرسٹینڈ کرنے کا, ایک نارمل اسٹیٹ سے میں آنے کا موقع نہیں دیتے, اور ان کے اوپر یا تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسلط ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی بات یہاں جانا ہے, یہ مسئلہ ہو گیا, آج ایسے ہو گیا, بل نہیں پے ہوا, یہ ہو گیا, تو مطلب وہ تو پھر لڑائی کی طرف ہی بات جائے گی. انہیں پہلے بتا دیں کہ ہم نے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے, تو آئی تھنک آپ جب فری ہو تو بتا دیجیے. پریپیئر کرنا نا ٹیکنیکس میں سے, جیسے ہم نے ٹینٹیٹیو بات کی, تو اگر کسی مشکل بندے سے مشکل بات کرنی ہے تو ہم ٹائم بائی کرتے ہیں. یعنی ہم ٹائم بائی کرتے ہیں کہ مجھے اس موضوع پہ بات کرنی ہے, تو کل صبح ہم اس پہ بات کریں گے. انفیکٹ ایک بہت افیکٹو چیز ہے کہ جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کال کرتے ساتھ ہی شروع ہوئی, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یا مجھے ہیلپ چاہیے, تو کوئی بھی بات اپنی شروع کر دیتے ہیں یہ پوچھے بغیر. اسپیشلی ہمارے یہاں کا بالکل بھی کلچر نہیں ہے کہ ہم کال کر کے تو پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یا آپ اس وقت فری ہیں. ہو سکتا ہے مجھے بات کرنی ہے, غصے میں ہے, سیڈ ہے, کہیں رستے میں ہے, یا کچھ ہے. تو ہمیں ہمیشہ اسپیشلی اوور دا کالز ایک کی بہت اچھی ٹپ ہے کہ آپ پہلے اگلے سے پوچھ لیں, اسپیشلی جب آپ نے امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ آپ فری ہیں, مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے, کیونکہ اگلے کو نہیں پتا آپ نے 2 گھنٹے کی بات کرنی ہے, یا گھنٹے کی بات کرنی ہے, یا 2 منٹ کی بات کرنی ہے. اور اگلا بندہ بھی پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات کرنی ہے, میں ریلیکس تو وہ آپ کو پھر اس کے اکارڈنگ بتا دیں گے کہ اس وقت میں ایسی سچویشن میں ہوں, ہم ریلیکس ہو کے پھر اس وقت بات کر لیں گے. دیکھیں اسرٹیو لوگ فیڈ بیک کو, یعنی کامنٹس کو بھی بہت اچھا, کمپلیمنٹس کو بہت اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کی تعریف کی جائے نا تو لوگ اون نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں ہمارے جینز اچھے ہیں, میری اپنی زیادہ پیاری ہے, ہاں فلاں میک اپ کا کمال ہے, اس طرح. سو ہم کمپلیمنٹس کو بھی, جو اسرٹیو لوگ نہیں ہوتے وہ کمپلیمنٹس کو اتنے زیادہ اچھے سے کیری نہیں کرتے ہیں. لیکن اسرٹیو لوگوں کی یہ بہت شاندار ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کمپلیمنٹس کو بھی بہت اچھا کیری کرتے ہیں, اور وہ کرٹیسزم کو بھی بہت اچھا
وہ کنسٹرکٹیو وے میں Positive لیتے ہیں. way اگر ان کو کوئی کرٹیسائز بھی کرتا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ کنسٹرکٹیو وے میں لیتے ہیں. وہ ان کا سیلف اسٹیم اتنا فرجائل نہیں ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی فیڈ بیک دے رہا ہے تو وہ اس کو پرسنل لے لیں. کیونکہ آپ نے بات ہی کی تھی کہ assertive communication style آپ کے اندر کانفیڈنس لے کے آتا ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ آپ assertive communication کو اپنا پارٹ کیسے بنا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو مسٹر مائلا نے بتا دی کہ جی آئی لینگویج میں یا فیلنگ لینگویج میں بات کرنا, پھر آپ اسیس کریں کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے اور بات کیسے کرنی ہے. مطلب آپ کی ٹون اس وقت کیا ہے, آپ کہیں بہت ہائی پسٹ پہ تو نہیں ہے کہ چھوٹے سے کمرے میں بندہ بالکل ساتھ بیٹھا ہے, وہ اونچی اونچی بول رہے ہیں, وہ بندہ آلریڈی الرٹ ہو جائے گا. آپ کی فیلنگس کیا ہیں, مطلب اپنے ایموشنس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ کیا آپ اس وقت اس ایموشنل اسٹیٹ میں ہیں کہ آپ اسٹیبلی وہ بات کر سکتے ہیں. یا تو آپ بہت غصے میں ہیں تو بات نہیں کریں, آپ بہت زیادہ خوش ہیں تب بھی بات نہ کریں, آپ کورونا تو نہیں آ رہا, آپ آلریڈی اریٹیٹڈ تو نہیں ہیں اور اسی وقت تو نہیں کو مطلب ریلیکس ایک کام ایک جو ہے وہ ریسیپٹیو موڈ میں آپ بھی ہوں کہ اس وقت آپ بات کریں. پھر آپ لرن ٹو سے نو. مطلب اکثر اوقات لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا یا نہ نہیں کرنا آتا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے یہ بات اس نے مجھے کہہ دی لیکن میں اسے منع نہیں کر سکا. تو صحیح طرح سے آپ صحیح طریقے سے کسی کو نہ کیسے کر سکتے ہیں اور نہ کہنا سیکھیں کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی کام کہہ دیا ہے بلنٹلی اس کے منہ پہ یہ نہ کہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا یا وہ نہیں کروں گا. آپ کہہ دیں کہ میرے پاس جو ہے وہ فار انسٹنس کوئی کو ورکر آپ کو آ کے ایکسٹرا کام کرتا ہے اور آپ آلریڈی بزی ہیں, اس وقت آپ اس کو نہ نہیں کہہ سکتے, ہاں ہاں کر کے آپ اس کا کام کر دیں گے. تو آپ لرن کریں کہ آپ نے اسے نہ کیسے کرنا ہے کہ سوری میں بزی ہوں اس وقت تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر آپ جو ہے وہ پریکٹس کریں اسرٹیونیس کو. یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے ہی جو ہے وہ ایک دم سے کہیں جی میں نے یہ اسکل لرن کیا ہے اور میں اس کو سب کے اوپر اپلائی کرنے لگا, بلکہ اپنے کلوز ونس کے اوپر ساتھ پریکٹس کریں کہ آپ کس طرح اسرٹیو اسٹائل میں جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا, فیکٹس جو ہوتے ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے assertiveness کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بات کو چھوٹا رکھیں اور فیکچول رکھیں بات کو, کہ جو چیز جیسے ہوئی تھی اس ایونٹ کو بتائیں اینڈ دین پھر آپ اپنی فیلنگس پہ آئیں کہ آپ نے یہ کیا, مجھے اس سے ایسا لگا یا میں اس سے ہرٹ ہوا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آگے سے ایسا کریں, مجھے اس سے جو ہے نا آپ میں یہ بہتری دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ بہت ہیلپ فل طریقہ ہوتا ہے. اگین 1 منٹ کے اندر بریف رکھتے ہوئے بات کو جو ہے وہ آپ کنوے کریں. اور فیکٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بیکاز فیکٹس میں بھی یوزلی کیا ہوتا ہے کہ پیپل گیٹ کیریڈ اوے. تھوڑا مطلب غصے والی بات ہے تو بات اتنی ہوتی ہے اس کو پھر بڑھا چڑھا کے یعنی ججمنٹس کی بجائے ہم فیکٹس کو فالو کریں تو مطلب جیسے لڑکیوں کو یاد ہوتا ہے نا اس وقت تم نے مجھے یہ کہا تھا, تو مطلب اگلے بندے کو یاد بھی نہیں ہوتا, وہ مکر نہیں سکتا نا لڑکیوں کو نہیں, اس سے سبھی کو. ویسے اب تو آج کل میرے خیال سے لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ یہ چیزیں باتیں یاد ہوتی ہیں. تو یہ چیز کائنڈ آف ہیلپ فل بھی رہتی ہے کہ آپ پورا ایونٹ یاد کریں کہ اس دن آپ نے اس وقت مجھے ایسے بات کی تھی. اچھا, ایک جیسے مس وجیہہ نے ابھی بات کی نا کہ ہم بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اپنی فیلنگز بھی بتاتے ہیں. ایک اسرٹیو فارمولا ہم اکثر اپنے کلائنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک اسرٹیو فارمولا, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی لینگویج سے اسٹارٹ کریں, یعنی آئی فیل دیٹ, یعنی میں نے یہ محسوس کیا جب آپ نے یہ کیا, when you do this, کیونکہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا بیکاز میں جو بھی آپ ڈالیں, اینڈ ناؤ آئی وانٹ دیٹ. اس کی ایک پوری ایگزامپل دیں آپ. مثال کے طور پر جیسے ہم بچوں کے کرفیو ٹائم کی بات کر رہے تھے, تو اس میں آپ اپنے بچے کو بٹھا کر جب وہ ریسیپٹیو ہو تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے, میں بہت آپ کی سیفٹی کے میرے بہت کنسرنز ہیں, مجھے بہت برے برے خیال آتے ہیں جب آپ بن بتائے گھر سے چلے جاتے ہیں یا راتوں کو لیٹ آتے ہیں یا میرے فون کا جواب نہیں دیتے, اور کیونکہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتا کر جایا کریں ایز اے پیرنٹ, میرا یہ رائٹ ہے, میں آئندہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں گے. آئی گیس مس آپ نے تو پوری کانورسیشن کو سم اپ کر دیا ہے کہ اس میں آپ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ پہلے انہیں بتائیں کہ آپ نے یہ فیل کیا, پھر اس کے بعد آپ ان کو یہ چیز بتائیں کہ اس وجہ سے کہ کیا بیہیویئر انہوں نے کیا تھا, کہ اس بیہیویئر کی وجہ سے. اور تھرڈ پارٹ پہ آپ ان کو ایکسپیکٹیشن بھی بتا دیں کہ بجائے کہ آپ ان کو آرڈر کریں کہ اس وقت یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, اور برا آپ بھلا ان نہ کو کریں. فیلنگز میں اپنی فیلنگز میں بتائیں کہ جی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے, میں آگے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح نہیں کریں گے. اس میں کنسسٹنسی بھی آئی تھنک ہمیں رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ 10 دفعہ لیٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے اور ایک دفعہ آنے پہ پھر آپ بہت زیادہ بھڑک اٹھیں. آلسو سچویشن, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. آپ کو رولز جب بناتے ہیں اور خاص کر کے پیرنٹس اور بچوں کے جب رولز بنتے ہیں
تو وہ ایسے رجسٹر کروانے چاہیے کہ وہ بچوں کا کنسنٹ اس میں شامل ہو, یعنی بچوں کو وہ ایسے پریزنٹ ہوں. دیکھیں والدین جب غصے کے تڑکے کے ساتھ رولز پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو بادر کرتے ہیں, لیکن اگر دونوں کے فائدے کی بات ہو رہی ہے اور بچوں کے فائدے کی بات ہے, سیفٹی پیرنٹس کی مجبوری نہیں ہے بچوں کی, بچوں کے لیے بھی نیسسری ہے کہ وہ سیف رہیں. بالکل. لیکن جب پیرنٹس اس کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا کام ہے, یعنی وی وانٹ کہ آپ کی سیفٹی, ویسے ضرورت نہیں ہے آپ کی, تو بچوں کو لگتا ہے کہ یہ واقعی پیرنٹس کا کام ہے. ہم احسان کر رہے ہیں. دو باتیں امپورٹنٹ اور ہیں. ایک تو یہ کہ پائل اپ نہ کریں چیزوں کو, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ٹھیک ہے بالکل سر ٹائم آپ ضرور دیکھیں, بٹ یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک بات کرنی ہے اور آپ نے اس کو 2 ہفتے 3 ہفتے ڈیلے کر دیا کہ اگلا بندہ اس بات کو بھول ہی گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بات کرنی ہے, اگر وہ آج اس پوزیشن میں نہیں ہے یا آج اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, آج آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو 1-2 دن میکسیمم 2-3 دن کے اندر اس بات کو کر لیں, کیونکہ وہ پائل اپ نہیں ہوتی اور جو ہے نا پھر وہ بندہ بعد میں نہیں کہتا اچھا یہ کب ہوا تھا, اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ چانسز رک جاتے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک بار ایک بندے کو ایک اسرٹیولی بات کنوے کی ہے تو وہ بندہ بھی مائنڈفلی اور کانشیسلی کوشش کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہ کرے, بیکاز آپ نے اس کو ایک رسپیکٹفل وے میں کی ہے نا. تو ویئر ایز اگر آپ اس کو 2 ہفتے بعد کہیں گے تو وہ ہر روز اگر وہ چیز ریپیٹ کرے تو آپ کا غصہ بڑھتا جائے گا اور آپ خود بھی پریشان رہیں گے, خود بھی غصے میں سڑتے کٹتے آپ رہیں گے. اور اگین پھر جب وہ بندہ اپنے بیہیویئرز میں بہتری لانا شروع کرتے ہے, آپ کو نظر آنا شروع کرتے. فار ایگزامپل اگر بچہ پہلے رات کو 10 بجے گھر آتا تھا اور آپ نے اس کو بتایا ہے اور اب وہ 8 بجے آ جاتا ہے, بیراز آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ 7 بجے آ جائے گھر, تو اگر وہ 8 بجے تک بھی آئے تو یو نیڈ ٹو ری انفورس دیٹ ایز ویل. اس کے ساتھ میں آپ اس کو ضرور کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اور جلدی ہو جائے, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ امپروومنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے میری بات پہ اچھا, اور فار انسٹنس کوئی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, نہیں سن رہا, آپ اس سے بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں اور وہ بات نہیں ہو پا رہی, تو پھر اس میں کیا اس میں یہ ہے کہ سمپلی آپ اسے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی آپ اس بات کو سننے کی اسٹیٹ میں نہیں ہیں, تو ہم اس بات کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. آپ کیونکہ کچھ لوگ پرپزفلی بھی کر سکتے ہیں نا, اسے کہ اگر میں نہیں سنوں گا تو شاید یہ بات آئی گئی ہو جائے گی, دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی. تو اس وقت آپ کو انہیں بتانا ہے کہ ابھی آپ ٹائم لے لیں, بٹ ہم اس کے بارے میں دوبارہ بات کریں گے. اور اگر آپ کو شیورٹی ہے کہ کس ٹائم کریں گے تو بے شک آپ انہیں ڈیٹ اور ٹائم بھی بتا دیں کہ کل دوپہر میں یا جو بھی. فرام مائی سائڈ اگر آپ نے کہا کہ اگر ایک بندے کو بار بار بات کی گئی ہے اور وہ نہیں اس کو شو کروا رہا یا اس کو کمپلائی نہیں ہو رہا, تو اس میں آپ ان سے اس انداز سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی دفعہ ایسے ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. نا آئی وانٹ ٹو آسک ویئر یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ, کہ آپ سوال کے ذریعے اگلے بندے کے اندر انسائٹ پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں ٹائم پر یہ بات کی, اگر کوئی میری طرف سے میسج نہیں صحیح مل رہا, now I really want to know where is the problem in fact, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے یا کیا مسئلہ ہے یا ہو نہیں رہا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوشچنس کے ذریعے انسائٹ ڈیولپ کرنا. کیونکہ اگین 2 باتیں ہوتی ہیں نا, جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ایک تو اس کا مینیفیسٹ میننگ ہوتا ہے نا, جو ہم نے بات کی, جو الفاظ تھے ان کا جو بظاہر ڈکشنری میں یا ہماری نارمل کمیونیکیشن میں جو اس کا میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. دین ایک لیٹنٹ میننگ ہوتا ہے, یعنی کہ انڈر لائنگ میننگ, ہڈن میننگ ہوتا ہے جو کہ ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہا. فار ایگزامپل اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ رات کو 10 بجے تم نے گھر آنا ہے, ٹھیک, یا مطلب 7 بجے گھر آنا ہے, وہ 10 بجے گھر آتا ہے, تو مینیفیسٹ میننگ تو یہ ہوگا کہ 7 بجے گھر آنا ہے. لیکن لیٹنٹ میننگ کیا ہے کہ ہمیں آپ کی سیفٹی کا ہے, ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آج کل حالات باہر خراب ہیں, یا ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں, جو بھی بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ آرڈر سنا دیا جاتا ہے, وجہ کیا ہے وہ نہیں بتائی جاتی. مطلب جو آپ کی انڈر لائنگ کاز ہے یا جو بھی کنسرنز ہیں اس کو کلیئر آؤٹ لاؤڈ کہہ دینا. ناٹ دیٹ کہ آپ ان کو بالکل ایکسپلین کرنے لگ جائیں, بیکاز پیرنٹ چلڈرن کا جب رول ہوتا ہے تو اس میں پیرنٹ کا تھوڑا اپر ہینڈ تو ہوتا ہے, وہ ان سے کوئی بات نہیں. بٹ میرا جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ آج کل کے بچوں کی بات کرتے ہیں, اور ٹین ایج میں کیونکہ بہت ایک چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے اس وقت پیرنٹنگ کے لحاظ سے بھی, تھوڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کو تھوڑے اپنے کنسرنز بتائیں. اگین آپ ان کو ایکسپلین نہیں کریں, کہ آپ ان کی منتیں نہیں کریں, بیگ نہیں کریں کہ آپ اس لیے کر دیں کیونکہ پتہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں, بٹ ویئراز کہ ہم دونوں کی, جس طرح ہم ون ون سچویشن کی جب ہم نے جس طرح بات کی تھی, تو تھوڑا سا ان کو اس پرسپیکٹیو سے دیں, بیکاز آرڈر ٹیکنگ ان کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. obviously آپ کو ان کی بھی ان کی جگہ خود کو بھی رکھ کے روز کی جیسے بات آپ نے کی نا, کہ ہم نے بات کی لسننگ ہے اور رسپیکٹ ہے اور اپنے اچھے لفظ کا چناؤ کرنا ہے اور فوکس
اپنی بات پہ رہنا ہے, ڈیٹریکٹ نہیں ہونا ادھر ادھر. ڈونٹس میں اس کے بالکل اپوزٹ آ جاتا ہے کہ ڈسرسپیکٹ نہ ہو اور تمہید مت بہت لمبی باندھیں, مطلب بہت لیکچرنگ جو ہے, ہاں لیکچرنگ, ناراض مت ہو. یہ ایک ڈونٹ آف کمیونیکیشن ہے کہ تھریٹ مت دیں, دھمکیاں مت دیں, ناراض مت ہوں, اوائڈ مت کریں بات چیت کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے بات نہ کرنے سے خود بخود اس کو شرمندگی, اور خود بھی لوگ ڈیفینسو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بچوں کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے بیکاز انہیں بڑے ٹرکس آتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہو کہ یہ کام آپ یوں کر دو تو آپ کو کہتے ہیں آپ جب خود اس طرح کرتی ہیں, جب آپ نے ایسے کیا تھا, تو وہ آپ کے اوپر بلیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ویئرایز آپ اس وقت اپنا جو پوائنٹ جس پہ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے اس سے آپ ڈیٹریکٹ ہوتے تھے اور آپ کو اپنی پڑ جاتی ہے کہ اب تو میرے اوپر میں انڈر دا لائٹ آ گیا. وہ جو فوکس والی بات کی نا, وہ اسی معاملے کے لیے کی ہے کہ نان ایشوز پر بہت زیادہ پھر اگلا بندہ لے جاتا ہے, اور پھر بار بار پچھلی باتوں کو دہرانا, تم نے تب بھی یوں کیا تھا, تم نے تب بھی یوں کیا تھا, بلیمنگ کرنا, اس بندے کو برا فیل کرانا. بار بار ڈونٹس میں آئی گیس یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا. بار بار پاسٹ پہ جس بارے میں بات ہو گئی, مسئلہ حل ہو گیا, تو اس کو بار بار گھسیٹ کے مت لے کر آئیں. آپ کی ٹون بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس ٹون میں بات کریں, کس پچ میں بات کریں. ٹون ہوتے کہ آپ بات کس طرح کر رہے ہیں, پچ ہے کہ آپ کس والیوم میں بات کریں. تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کے الفاظ بہت اچھے ہیں اور آپ کی ٹون بہت ہائی ہے تو ایموشنز بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کہہ کے گالیاں بھی دے دیں. کہ آپ اگر عاطف اسلم کا گانا کوئی بہت ہی بری آواز میں سن رہے ہیں تو آپ کو وہ گانا پلیزنٹ نہیں لگے گا. ویئرایز اگر آپ عاطف اسلم کے کسی بھی سنگر کی آواز میں سن رہے ہیں تو آپ کو, تو ڈونٹس میں ایک پچ اور آپ کا والیوم بہت کاؤنٹ کرتا ہے. پھر آپ کا یہ چیز کہ ہائی آن ایموشنز آپ بات نہ کریں. پھر ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سراؤنڈنگ دیکھ لیں, ماحول دیکھ لیں. مطلب آپ ایک آلریڈی بندہ ٹینس بیٹھا ہے یا غصے میں بیٹھے, تو اس ماحول میں جو ہے وہ بات نہ کریں. جیسے مس منل ابھی آپ نے بات کی تھی کہ فار انسٹنس اگلا بندہ سمجھ نہیں رہا آپ کی بات کو, تو اس میں کیا کرنا ہے. مس وجیہہ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ سیف ایگزٹ, ہم اس چیز کو کہتے ہیں سیف ایگزٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ اگلا بندہ آپ کی اگر بات نہیں سن رہا تو آپ اس وقت اسے کہہ دیں کہ یہ بات جو ہے وہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں سننے کی اسٹیٹ میں نہیں ہوں یا میں سمجھنے کی اسٹیٹ میں نہیں ہوں, بجائے کہ اگلے کو اٹیک کرنے کی جی تم تو میری بات نہیں سن رہے. تو اس کو اس بات میں کہیں کہ میں ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں اس اسٹیٹ میں نہیں ہوں اور آپ بھی اسٹیٹ میں نہیں ہیں کہ ہم کمیونیکیٹ کریں, تو ہم بعد میں کریں گے. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کا مقصد ایک ہی کمیونیکیشن میں یا ایک ہی بار بات کرنے میں جو ہے وہ نکل آئے آپ کا مقصد. تو اس کے لیے آپ بار بار بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن بار بار بات کرنے سے پہلے آپ اگلے بندے کو پہلے بتا دیں کہ ابھی ہمارا کیونکہ مقصد نہیں نکلا تو ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے, بجائے کہ آپ بار بار بعد میں بنا بتائے بات کریں کہ تم ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار کری جاتے ہو. دیکھیں سب سے جیسے ہاؤ ٹو سے نو کی بات تھوڑی دیر پہلے ہو رہی ہے. اسرٹیو لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے سے نہ کہہ لیتے ہیں. اب ان کو دے آر ویری کانفیڈنٹ, ان کو یہ تکلیف دکھ نہیں اس طرح سے پریشان کرتا کہ ہمارے نہ کہنے سے لوگ, بیکاز وہ پیپل پلیزر نہیں ہوتے نا, برا بھی نہیں فیل کرتے کہ میں نے نہ کہہ دیا فلا پتہ نہیں کیا. نہ آپ کہیں کیسے جائے, یہ کافی مشکل کام ہے. والدین بچوں کو نہیں کہہ پاتے, کولیگس کی جیسے بات کی تھی وہ بڑا مشکل ہوتا ہے نہ کہنا. وائفس کے لیے ہسبینڈ کو کہنا, ہسبینڈ کے لیے وائف کو تھوڑا سا, جیسے مس وجیہہ نے تھوڑی دیر پہلے فیکٹس کی بات کی تھی, تو نو کہنے میں فیکٹ سب سے زیادہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو, کہ آپ اگلے بندے کو پوری طرح سے اپنے فیکٹس, اپنی انٹینشنز کو کنوے کر دیتے ہیں. جیسے آپ کا کوئی کولیگ آپ کو کہتا ہے کہ جی اچھا یہ ذرا مجھے ہیلپ کرو, تو اگر تو آپ کے پاس جینوئنلی ٹائم ہے تو آپ ضرور ہیلپ کریں, لیکن اف یو وانٹ ٹو سے نو فار سم ریزن تو آپ ان کو بتا سکتے ہو جو فیکٹس ہیں کہ یہ میرے پاس آلریڈی اتنا کام ہے تو میں اس طرح سے مدد کر سکتا ہوں, یا یہ اس طرح سے. سو نہ کہنا اسرٹیو لوگوں کا آپ سمجھ لیں کہ دے آر ویری کانفیڈنٹ وین دے وانٹ ٹو سے نو دے کین ایزیلی. اور آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں, ڈسرسپیکٹفل بات ان کی بالکل بھی وتیرہ نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ڈونٹس میں ہم جو بات کر رہے تھے نا, ایک چیز کا فیصلہ اگر ہم سب کر لینا کہ ہم نے بری بات نہیں کرنی. بری بات سے مراد جس سے اگلے کی بے عزتی ہو, اب وہ گالیاں ہیں, تکلیف ہو, وہ تانے ہیں, طنز ہیں, یہ کوئی لائسنس ہم سے چھین لینا کہ یہ کوئی لائسنس ہمیں نہیں ملتا. ایون اگلا بندہ اگر ہم سے برے الفاظ میں بات کر بھی رہا ہے, وہ جس اسٹیٹ میں بات کر رہا ہے تو آپ اس اسٹیٹ کو سمجھیں. آپ اس اسٹیٹ میں نہیں جا سکتے. یو ہیو ٹو کیری یور کریکٹر اور یور پرسنالٹی, جو بھی آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. اگر ہم assertiveness میں ٹرین ہو جائیں تو جو ہم بلنگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, آپ بہت assertively, respectfully آپ اگلے بندے کو جو بھی آپ کو بلی کر رہے ہیں اس کو آپ
کنوے کر سکتے ہو کہ یو نو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے, اور وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو اس طرح سے ہیمپر نہیں ہونے دیتا, اور آپ کی سیلف اسٹیم کو انٹیکٹ رکھتے ہیں, بالکل صحیح رکھتے ہیں. ویراز کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے سب سے زیادہ کامن ایشو لیک آف سیلف اسٹیم آ رہا, تو جس کے پیچھے یوزلی یہی ریزنز ہوتے ہیں بیکاز آپ وہ بنے ڈور میٹ بنے ہوئے ہوتے ہو, آپ نو بھی نہیں کہہ رہے ہوتے بیکاز آپ کو ہوتا ہے کہ ہر کسی کی اپروول چاہیے ہوتی ہے, نیڈ فار اپروول بہت ہائی ہوتی ہے. اور ناٹ جسٹ فار فرام یور فیملی, آپ کو اپنی کلاس فیلو, آپ کے پیئر گروپس, آپ کے ٹیچرس, سوشل میڈیا پہ بہت چاہیے ہوتی ہے. ایسے لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں, صرف وہ آپ سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہیں, بہت زیادہ بالکل سیٹسفیکشن نہیں ہے. بالکل. آپ لوگ کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں؟ تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کی بہت اچھی پارٹیسپیشن تھی. ناظرین, آج ہم نے بات کی کہ کمیونیکیشن کیسے بہتر کریں, کون سے ڈوز ہیں, کون سے ڈونٹس ہیں, اور کون سے طریقے ہیں جو اپنے اپنی کمیونیکیشن میں لا کے اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا ہے, اپنا میننگ جو بھی بات ہے, اپنا میسج ہے وہ دوسرے تک پہنچانا ہے اور دوسرے کی بات سنیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی لائف میں لے کر آئیں گے اور اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کر پائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.